ويستخلفوا آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. صلوات بھیج دیں محمد. فرج عزاداران شہید الشہداء، ماہ محرم کی 25ویں شب ہے اور شب شہادت سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہماری گفتگو چند دنوں سے وقت کے امام کی جو نجات دہندہ ہے، بشریت کو نجات اسی نے ہی دینی ہے، اسی سلسلے میں ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری، اور خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ بہرحال آپ کے درمیان میں یہ چند دن جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو اور اس مقاصد کو بیان کیا جائے کہ جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام کربلا آئے. بہرحال اسی سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، اور بہرحال پھر زندگی اور توفیق رہی تو آپ کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے. اور بہت شکریہ ان محبتوں کا اور اس سب میزبانی کا کہ بہرحال ایک ذاکر اہل بیت ہی کی میزبانی تھی، اور اسی محبت اور مودت ہی کی وجہ سے وہ محبت آپ نے دکھائی. اس کا اجر تو خدا ہی کی بارگاہ میں ہے، اور ہم انہی کی بارگاہ ہی سے یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں تو اپنا دنیا میں اپنا وظیفہ انجام دینا ہے، ہمیں اس ہدف کی طرف بڑھنا ہے کہ جو ہمیں ہدف وقت کے امام کی طرف لے کے جائے. اسی سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ مختلف آراء کو آپ کے ذہن عالی میں منتقل کیا جائے. امام کی معرفت بہت ضروری ہے، اور یہی ایک مشکل رہی ہر دور میں کہ لوگ اپنے وقت کے امام کو پہچان نہیں پائے. امام کو پہچاننا، امام کی معرفت، امام کی شناخت بہت ضروری ہے. امام کی معرفت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام کا نام جانتے ہو، یا امام کے والد محترم کا نام، یا امام کی ولادت پتہ ہو، بلکہ وہ معرفت، وہ مقام امام کا جو کائنات میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، جو وجود رکھتا ہے، ہم کوشش کریں کہ اس وجود کی طرف بڑھیں، اس مقام کی طرف بڑھیں کہ جو ہمیں امام کے قریب کر سکے. اور ہر دور میں جو بھی لوگ اپنے ائمہ کے قریب تھے وہ اس مقامات پہ پہنچے ہیں، اور اسی نے ان کو اس قابل کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے امام کو قربان کر دیا. چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ نام ہو، چاہے وہ ذات ہو، چاہے وہ شخصیت ہو، چاہے وہ کچھ ہو. کیسے کیسے لوگ ائمہ کی زندگیوں میں آئے کہ جو ائمہ کے ملنے والوں کی جوتیاں اٹھانا چاہتے تھے اور اپنی پوری پوری مملکتیں رہا کر دے کر آ گئے. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ جانتے تھے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے، جانتے تھے کہ حیات یہی ہے، زندگی یہی ہے. اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اسی لیے ہم اس واقعے کو بار بار تکرار کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کربلا کا، تاکہ ہم یہ پہچانیں کہ وہ جو لوگ امام تک پہنچے تھے ان کی خصوصیتیں کیا تھیں، اور وہ لوگ جو امام کو پہچان نہیں پائے ان میں کون سی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ امام کے سامنے ہوتے ہوئے امام سے دور ہو گئے. کیونکہ ظاہر میں اگر زمینی طور پر دیکھیں
کہ کربلا پہنچنا کمال ہے، تو کربلا میں تو دوسرا لشکر بھی پہنچا ہوا تھا، تو کمال اس کا مطلب ہے کربلا صرف پہنچنا نہیں بلکہ کربلا پہنچ کر امام کی طرف جانا کمال ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں یہی رکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں کربلا اس کے واقعے تک لے کے جاتی ہیں، جس میں عزاداری ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم اس طریقے سے کربلا پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں تو کیا ہم امام کی طرف بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب امام کی طرف ہوں تو پھر کیا ہو، فرق کیا ہوگا؟ رنگ بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی؟ نہیں، انسان کا باطن بدل جانا چاہیے۔ جب انسان اپنے امام تک پہنچے تو وہ نہ رہے جو پہلے آیا تھا، بلکہ اب وہ حسینی کردار پیدا ہو مجلس سے اٹھ کے، خواتین زینبی کردار پیدا کریں مجلسوں سے اٹھ کے، اور اس ہدف کی طرف بڑھے کہ جو ہمیں ہمارے وقت کے امام تک پہنچے۔ اور ہر شخص کی ذمہ داری الگ ہے، ہر شخص کا وظیفہ الگ ہے، ہر شخص دنیا میں مختلف جگہوں پہ رہتا ہے، اس کی صلاحیتیں الگ ہیں، اس کی سوچ اور اس کے ذہن کا لیول جو ہے وہ الگ ہے، لیکن اس نے پورے اسی طاقت کے ساتھ اپنے امام تک پہنچنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہم محاسبہ کرتے رہیں ہر روز کہ ہم اپنے امام سے کتنے دور ہیں، ہم اپنے امام کو کتنا پہچانے۔ اسی لیے بہرحال ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں بہرحال، اور اپنے آپ کو تذکر دیتا ہوں، اور پھر دیکھتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو میں اپنے آپ کو بہت ضعیف اور کمزور پاتا ہوں بہت سارے معاملات میں، کہ میں جتنا امام کا ذکر کرتا ہوں کیا میں واقعا امام اور امامت کے کاموں پہ اتنا توجہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ یہی امام کہ جن کی آج شہادت ہے، جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم مجلس اور عزاداری سب امام نے ہمیں دی ہے۔ یعنی امام جب جو بھی چیز دیکھتے تھے تو امام گریا کرتے تھے، امام وضو کرتے تھے تو بھی گریا کرتے تھے، امام جب نماز پڑھتے تھے تو بھی گریا کرتے تھے۔ اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ عزاداری کبھی بھی نماز سے دور نہیں کر سکتی، اور نماز کبھی بھی عزاداری سے دور نہیں کر سکتی۔ امام نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ ہر وقت جو ہے وہ گریا ہے، کس پر؟ سید الشہداء پر، اپنے والد محترم پر گریا ہے۔ اور یہی امام کا گریا تھا کہ جو تاریخ میں ایسا ثبت ہوا کہ جس ایسا کوئی گریا نہیں کر پایا۔ تو ہم بھی بہرحال اپنی زندگی میں دیکھیں کہ واقعا ہمارا جو گریا ہے یہ ہمیں خدا کے قریب بھی لے کے جا رہا ہے یا نہیں لے کے جا رہا۔ خدا کو چند قطرے جو ہے وہ پسند ہیں، چند چیزیں خدا کو، اس میں سے ایک وہ خون کا قطرہ ہے جو خدا کی راہ میں گرایا جائے، وہ خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک وہ آنسو ہے جو خدا کے خوف سے رات کی تاریکی میں گرایا جائے آنکھوں سے، وہ خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک وہ غصہ جسے انسان پی لے، کس کے لیے؟ خدا کی خاطر۔ غصہ بھی تو انسان کو آتا ہے، انسان زندگی میں غصہ ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں خدا کو پسند ہیں۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ ابھی سب بہت زیادہ لوگ جو سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں اس دنیا میں جو بہت پرآشوب ہے، اور جو میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا کہ کس طرح دشمن جو ہے وہ تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو وہاں پر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی تنہائی میں دیکھیں کہ ہم امام کے کتنے قریب ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں گے کہ امام مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ خود بخود چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کے کمرے میں کوئی کیمرہ لگا ہو یا کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہو تو انسان گناہ نہیں کرتا، تو انسان کیا خدا کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ جتنا چھوٹے بچے کا خوف ہے کیا خدا سے اتنا بھی خوف نہیں ہے انسان کو؟ کیونکہ احساس نہیں ہے۔ آیت اللہ عظم و بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا خدا ہے، ہوگا کہیں ہوگا، ہمیں کیا خدا ہے۔ اب خدا کو جب آپ محسوس کریں کہ ہے تو خود بخود انسان تھوڑا سا گھبراتا ہے، لڑکھڑاتا ہے۔ میر داماد جو بہت بڑے فلاسفر تھے اور
ملا صدرہ کے استادوں میں سے گزرے ہیں، ان کا یا ان کے والد کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اصفہان میں بہت بڑا، اصفہان کا جو اس وقت سلطان تھا یا جو بھی حکمران تھا، اس کی جو ہے وہ ایک بیٹی اہل حرم میں سے جو ہے وہ گھر سے نکل گئی، گھر میں کوئی ناراضگی ہوئی، انہوں نے اس کو بہت ڈھونڈا اور نہیں ملی، رات ڈھونڈتے رہے نہیں ملی، صبح جب ہوئی تو دیکھا کہ وہ بیٹی واپس آ گئی، اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹی سے پوچھو کہ صحیح ہے، سالم ہے؟ کہاں صحیح ہے، سالم ہے، کچھ نہیں ہوا۔ کہا بیٹی کو بلاؤ، بیٹی سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی، رات کو تم نے کہاں گزاری؟ کہا کہ میں لڑ کر گھر سے باہر نکلی اور کہیں مجھے جگہ نہیں ملی، بازار میں دیکھا کہ مجھے رات ہو گئی، دکانیں بند تھیں، تو ایک جگہ پر مجھے ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آیا اور وہاں سے کچھ روشنی آ رہی تھی، شمع اور قندیلوں کا دور تھا، تو کہا میں اس میں چلی گئی، اندر داخل ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک حجرہ ہے، اس حجرے میں جو ہے وہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا اس روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ میں اندر گئی تو اس نے مجھے توجہ نہیں دی، پھر اس نے مجھے جب ایک نگاہ دیکھی اور کہا کہ آپ کہاں آ گئی، یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو طالب علموں کا حجرہ ہے۔ کہا کو ہم تو شہزادی ہیں، ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کریں۔ تو کہہ رہا خاموش رہے۔ کہا تم نے رات وہیں گزاری؟ کہا میں نے رات وہیں گزاری۔ کہا کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی، وہی جو اس کے پاس تھی وہی میں نے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کہا اس کے پاس اتنی خوراک تھی کہ ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ کہا اس نے تمہیں رات بھر کچھ نہیں کہا؟ کچھ نہیں کہا۔ نہیں، اس نے رات بھر مجھے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کہا اس جوان کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا؟ کہا وہ ایک نگاہ پڑی تھی بس جب وہ آئی۔ کہا کیسا پایا؟ کہا میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو کہا پھر ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی، تم نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی، کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جب بھی شیطان وسوسہ کرتا تھا تو میں جو ہے وہ اپنی انگلی کو جو ہے وہ قندیل کے اوپر رکھ دیتا تھا، اور اس وجہ سے کہ اس کی جلن کا احساس مجھے ہو، اور میں خدا سے کہتا تھا پروردگار میری عفت اور پاک دامنی کو بچا، میں اس جلنے کو پسند کرتا ہوں جہنم کی آگ میں جلنے سے۔ اور کہا ایک ایک کر کر میں نے اس نے اپنا ہاتھ نکالا، اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی۔ کہا میں نے ایک ایک کر کر اپنا پورا ہاتھ جلایا اور صبح ہو گئی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنا پاک دامن ہے تو اس نے کہا کہ تم میری بیٹی سے رشتہ کرو گے؟ کہا میں فقیر طالب علم ہوں، مجھے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جوان کو ہم سمجھتے ہیں صرف خاتون نے اپنی عزت اور پاک دامنی بچانی ہوتی ہے، جوان کو بھی اپنی پاک دامنی اور عفت بچانی ہوتی ہے۔ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے باطن کو وہ جو ہے وہ سیاہ دھبوں سے بھر دے کہ جب اتنے دھبے ہو جائیں کہ پھر اس کا دل جو ہے وہ عبادت کی لذت کو محسوس نہ کر سکے۔ جب انسان اس حالت میں ہو تو کہاں رات کو انسان گریے کرے گا، آنسو آئے گا، خدا کی بارگاہ میں روئے گا؟ کیسے روئے گا؟ کہاں سے رونا آئے گا؟ اور اپنے اوپر تو ویسے بھی انسان کو کہاں رونا آتا ہے، انسان متوجہ ہی نہیں ہے اپنی طرف۔ مفاتیح الجناح میں ہم پڑھتے ہیں کہ شب جمعہ جب کوئی گریا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یعنی خدا کو اس کی توبہ استغفار اتنی پسند ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے عزیزان محترم، جب تک ہم اپنے وجود کو پاک نہیں کریں گے ہم عبادت کی لذت سے محروم ہیں۔ جب تک عبادت کی لذت ہمیں مل نہیں پائے گی ہم اپنے امام تک کیسے پہنچیں گے؟ امام خدا کا نمائندہ ہے، حجت الہی ہے، اس سے عشق اور محبت کیسے وجود میں پیدا ہوگا جب یہ وجود پاک نہیں ہوگا، جب اس وجود کے اندر کوئی ایسا مقناطیس نہ ہو۔ مقناطیس جو ہوتا ہے میگنیٹ، اس پہ جب زنگ آ جائے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں چپکاتا چیزوں کو۔
اگر زنگ آ جائے، لوہے پہ زنگ آ جائے، وہ مقناطیس سے چپکتا ہی نہیں ہے. تو ہم تو مقناطیس ویسے بھی نہیں ہے. مقناطیس تو امام کی ذات ہے جو چپکاتی ہے، جو بلاتی ہے. لیکن جب وہاں زنگ لگے ہوں تو یہ کہاں چپک کر امام کی طرف جائے گا؟ تو ان زنگوں کو ہم کیسے ہٹائیں؟ زندگی گزرتی جا رہی ہے، داڑھی سفید ہو گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، انسان قبر کی طرف متوجہ ہے. کب اپنے آپ کو پاک کرے گا؟ زندگی ایسی گزر گئی امام سے دوری میں، امام کو دیکھے بغیر، امام کے لیے کچھ کیے بغیر. عزیزان محترم، ائمہ نے اپنا کردار ہر دور میں ادا کیا. انہوں نے تو بلایا ہے، ہمیں ہر دور میں بلایا ہے. یہ ہم تھے کہ یہ دور بھاگتے رہے. راوی بیان کرتا ہے کہ مدینہ میں کہتی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ بڑی دعائیں اور نمازیں پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش حبشی غلام اپنے رخسار کو زمین پہ رکھے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، پروردگار اگر بارش نہیں آئی تو میں جب تک اپنے رخسار کو اس ریت سے نہیں ہٹاؤں گا. کہا بھی اس کے جملے ختم نہیں ہوئے، باران رحمت شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو خدا نے رد نہیں کیا. کہا میں نے اس کا پیچھا کیا، کوچا بنی ہاشم کے اندر دیکھا کہ امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا. یعنی امام اپنے غلاموں کو اس مقام پہ پہنچا دیتے تھے. کیوں؟ امام سے جڑے ہوئے، جانتے تھے امام کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں پہچان نہیں پائے. عزیزان محترم متوجہ ہوں، چوتھے امام نے جو کتاب ہمارے درمیان میں چھوڑی ہے، جسے ہم صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، ہم اس کو کھولیں. کم از کم جو مناسبات ہیں وہ دعائیں تو پڑھیں. کم از کم اگر ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے کتاب کی صورت میں، تو جو ایام میں دعائیں آتی ہیں، جو ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے شروع کی دعا دیکھیں، ماہ رمضان کے اختتام کی دعائیں دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں. ہر روز کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں. آج جو دن ہے، اتوار کا دن ہے، تو اتوار کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے. دعا کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، دیکھیں امام کس طرح خدا کو پکار رہا ہے. لیکن اگر ہم اس طرح نہیں امام کی اطاعت کر پائیں گے، ان دعاؤں کو کہ جو مناجاتیں امام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں نجوہ نہیں ہے، وہ مناجات نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح امام کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کیسے امام کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم کیسے کہ امام اتنا گریہ کرتے رہے اتنے عرصے تک، اور امام نے اس گریہ میں اتنا بڑا ہمیں تحفہ دیا، اتنا خزانہ دیا، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان دعاؤں کا مطالعہ کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں. وہ مناجات، وہ سرگوشیاں، وہ گفتگو جو ائمہ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، وہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ مناجات امیر المومنین کہاں ہے جسے مولا مسجد کوفہ میں پڑھا کرتے تھے؟ کہاں ہے ہماری زندگی؟ ہم کہاں اس طرح خدا کو پکارتے ہیں، مولا یا مولا انت المولا، تو میرا مولا ہے، وَأَنَا الْعَبْدُ، اور میں تیرا بندہ ہوں، وَيَرْحَمُ کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے پہ جبکہ تو مولا ہے؟ تو عزیزان محترم، خدا تک پہنچنے کے لیے پروردگار نے ائمہ کو بھیجا. اپنے تک وہ کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو خلق کیا. اصل ہدف خدا تک پہنچنا ہے. اگر خدا تک نہیں پہنچے تو پھر یہ سب ختم ہو جائے گا. امام اسی لیے اللہ کا نمائندہ ہے، اپنی طرف وہ بلاتا ہے تو اس لیے کیونکہ وہ باب اللہ ہے، باب توحید ہے، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے. کیا ہم اس دروازے سے خدا تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ یا ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے واہ واہ کر رہے ہیں، واہ 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 زبردست. رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اسی دروازے سے اندر آؤ. لیکن ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں. کتنا اچھا دروازہ ہے، کیا بات ہے بھائی، اندر آئیں، اندر آئیں. اندر آنے کی شرائط ہے، امامت کی معرفت ہے، امام کی اطاعت ہے، امام کو پہچانے، امام کی مانے. ہم امام کو مانتے، امام کی نہیں مانتے. امام کو مان، امام جو کہہ رہے ہیں ان کو. پھر اندر جائیں، پھر دیکھیں علم آپ کو کیسا آپ کے سینے سے ظہور کرے گا. علم کیونکہ علم نور،
علم نور ہے عزیزان محترم. اور توجہ کریں جوان آج کل کے کہ اپنی تعلیم پر توجہ کریں. وقت کے امام کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. صرف انٹر پڑھ کے چھوڑ دینا اور پھر کاموں میں لگ جانا کوئی کمال نہیں ہے. بے شک آپ کام کریں لیکن اپنے اندر اسپیشلسٹ کریں. سادی سی ڈگری کسی کے پاس ہو تو آج تو دنیا کی چھوٹی موٹی جو کمپنی ہے وہ بھی نہیں رکھتی انسان کو, تو امام کہاں رکھیں گے؟ تو کم از کم اسپیشلسٹ تو ہوں کسی فیلڈ میں, چیزوں کے اسپیشلسٹ ہوں, تعلیم حاصل کریں, پڑھیں, معاشرے میں دنیا میں اپنا مقام لے کر آئیں, دنیا کو دکھائیں کہ امام کے ماننے والے دنیا میں کیسے ہیں. اس کے جب آپ اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کریں گے تو ہی تو ہم ظہور کی طرف بڑھیں گے. امام کو جب امام حکومت کی تشکیل دیں گے, جب حکومت بنائیں گے تو اس میں لوگ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر طرح کے لوگ چاہیے. شہر کو بنانے والے چاہیے, ٹنلز بنانے والے چاہیے, ٹریفک مینجمنٹ, ایئر ٹریفک مینجمنٹ. اب زمانے میں تو گاڑیاں اڑنا شروع ہو گئی ہیں, ظاہر ہے بننا شروع ہو گئی ہیں, گاڑیاں ہواؤں میں اڑ رہی ہیں, بنا رہے ہیں. تو کیا ہمارے پاس, ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ اس کو بھی سیکھنا پڑے گا ہمیں, یا بہت انڈر گراؤنڈ ٹنل بنائے جائیں گے دنیا میں تاکہ شور انسان کو اذیت نہ کرے, پولوشن انسان کو اذیت نہ کرے. دنیا جو ہے وہ الیکٹرانک کارز کی طرف جا رہی ہے کہ پولوشن نہ ہو پیٹرول کی وجہ سے. تو کہ ہم متوجہ ہیں ان ساری چیزوں کی طرف. مطلب امام ہمارے ذہن میں آئیں گے, گھوڑے پہ تلوار لے کے آئیں گے, تمہارا پہاڑوں کا دور آ جائے گا. یہ ہمارے ذہن میں, یقیناً امام کے پاس تلوار ہے, یقیناً امام کے پاس وہ گھوڑا ہے, لیکن امام ہر نبی اپنے زمانے میں اپنا معجزہ لے کر آیا ہے. ہر ائمہ اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. تو ہمارے وقت کے امام جب اس پوری ٹیکنالوجی کا دور ہوگا تو ہم کہاں, ہم لوگ پیچھے رہ جائیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آپ ترقی کے منازل کو طے نہیں کریں گے امام تک کیسے پہنچیں گے؟ کیا دیں گے امام کو؟ کیا ہے میرے پاس ابھی امام کو دینے کے لیے؟ کیا ہے؟ میں کیا ابھی ایسا کچھ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ علمی میدان ہو چاہے وہ عملی میدان ہو, کیا میں وہ چیز پریزنٹ کر رہا ہوں امام کو ہدیہ دینے کے لیے کہ مولا یہ میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے؟ تو اسے کون سوچے گا عزیزان محترم؟ کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی آسمان سے اب نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ بھی امام کے بعد, جب امام ظہور امام کے پیچھے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن وہ بھی آ کر امام کی جو ہے وہ امامت میں نماز کو ادا کریں گے. اور وہ سارے کرسچن جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. سارے جو ہے وہ, ہم یہ نہ خدا نخواستہ ہم رہ جائیں. اس لیے دشمن جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جھوٹا اور لوگوں کے ذہنوں میں ابھی سے, اور انہوں نے بہرحال پلان بنایا ہے پورا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے حضرت عیسیٰ کو خود اتاریں گے. یعنی جو ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے اس سے یہ دکھائیں گے کہ آسمان سے کوئی آ رہا ہے, اور آ رہا ہے, اور پھر دکھائیں گے, اور پھر خود اپنا بنایا ہوا ایک, جسے یہ خود مسیح کہیں گے, اور وہ ایسے کام کرے گا کہ لوگ اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے, جبکہ وہ اینٹی کرسٹ ہوگا, وہ حضرت عیسیٰ کے مقابلے کا ہوگا, اور دنیا کو دور کریں گے کرسچینٹی سے. یہ ان کا پلان ہے, یہ ان کا ایجنڈا ہے. ہلکا نہیں لیں آپ دشمن کو, دشمن بہت پلان پر ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں جو ہمیں ہو رہا ہوتا ہے وہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمیں تو بولا گیا چاند پہ گئے تھے, پتہ نہیں کب گئے تھے, کوئی گیا بھی تھا کہ نہیں گیا. اگر اتنے سال پہلے کوئی گیا تھا تو اب تک تو وہاں دکانیں اور کیبن بنی ہوتی, ہم بھی جاتے کچھ کھا پی کے آ جاتے واپس. تو ابھی تک دوبارہ کیوں نہیں گیا کوئی چاند پہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سائیکولوجیکل وار تھی, کولڈ وار تھی رشیا کے ساتھ, اور اس مقابلے کے اندر بولا کہ جی وہ چاند پہ گئے. ابھی دیکھیں تو لگتا ہے سب سٹیج اور سب اسٹوڈیو کے اندر ہی تھا. وہ بہت آرٹسٹ ہیں, وہ ذہنوں کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں کیسے کرنا ہے انہوں نے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہمارے ذہن کتنے ہیں؟ ہماری ساری طاقت ہمارے اپنے اندر ہی لگی ہوئی ہے. ہماری پوری انرجی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں ہے. مسلمان آپس میں لگا ہوا ہے, کہیں سنی شیعہ ہے, کہیں کیا ہے, کہیں کیا ہے, ساری طاقت اسی میں لگی ہے مسلمانوں کی. اور پھر جو آپس میں ہے وہ ان کے اندر بھی فرقے ہیں ہر جگہ, اور ہم مومنین ہیں تو ماشاءاللہ ان میں بھی سب دبا کے فرقے بنے ہوئے ہیں, مومنین کے اندر بھی.
ایک ایسا ہے، ایک ویسا ہے، فلانی انجمن ہے، یہ انجمن ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ امام بارگاہ ہے، وہ امام بارگاہ ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور امام ہماری طرف نگاہ کر رہے ہیں کہ یہ کب جڑیں گے، کب متحد ہوں گے، میں آؤں۔ آپ خود سوچیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ 313 نہیں ہو رہے، آپ دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، میں ہوں اس قابل 313 میں، میرے اندر مقام ایسا ہوا، میں نے اپنی کمیونٹی سوسائٹی کو کرنے میں کچھ کامیاب کردار ادا کیا۔ آپ چھوڑ دیں دنیا کو، آپ اپنے صرف شہر کو دیکھیں، آپ شہر کو بھی چھوڑ دیں، اپنی کمیونٹی کو دیکھیں، کیا اس کمیونٹی کو میں نے اس قابل کیا ہے کہ امام یہاں تشریف لائے؟ کیا میں کوئی ایسے اقدامات کر رہا ہوں، برائیوں کو باہر کر رہا ہوں معاشرے سے؟ اور پہلے کہاں سے ہوگی؟ گھر سے ہوگی۔ کیا ہمارے گھروں میں ہم نے وہ کام کیے ہیں جو امام کو پسند ہیں؟ اور جو چیزیں ناپسند ہیں، کیا ان کو میں باہر نکال رہا ہوں؟ کون کرے گا یہ کام؟ کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے جو معاشرے میں، کمیونٹی میں لوگ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا کام ہے، بہرحال علماء کا کام ہے، وہ یقیناً اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل رول تو آپ کو پلے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں کو اس قابل نہیں بنائیں، مسجد میں آپ کہیں ہاں جی بڑے مسائل ہیں، بڑے پریشانیاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، جوانوں کی بڑی مشکلات ہیں، بڑے گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں، تو کیا کریں اس کا؟ تو حل دیں جوانوں کو۔ کیوں گناہ کر رہا ہے جوان؟ کیوں آپ اتنا سسٹم اتنا سخت بنایا ہوا ہے کہ شادی مشکل سے ہوتی ہے؟ گناہ تبھی ہو رہا ہے جب آپ شادیوں کو سخت کریں گے تو گناہ ہوگا۔ کیوں ہم نے آسانی بنایا ہوا؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو تو شادی ہو؟ تو مشکل تو ہم نے خود بنایا ہوا ہے۔ مسجد میں، ممبر پہ، امام بارگاہ میں سب باتیں اچھی ہیں، لیکن جب گھر جائیں گے، مولانا صاحب کیا کریں، ایک ہی تو بیٹا ہے، اب بڑی دھوم دھام سے تو شادی کرنی ہے نا، ایک ہی بیٹی ہے مولانا صاحب، اب آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، اس میں کیا کریں؟ آپ سب کریں، سارے کام کریں، تو پھر یہ گھر کیسے امام کی طرح بڑھے گا جہاں پہ امام راضی نہیں ہے جن کاموں سے؟ فضول خرچی سے امام راضی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو 6 اور کی شادیاں کروا دیں۔ یہ کام ہم کب کریں گے؟ سادگی کب ہوگی؟ آسانی کب ہوگی؟ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم یہ ہوگا، وہ یہ، اس طرح آپ بڑھتے چلے جائیں اپنے گھر کے معاملات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، سب ایسے ہی ہیں۔ دوسروں کے لیے ہماری ساری نصیحتیں، اور ویسے بھی جب مولانا کوئی باتیں کر رہا ہو تو ہمیں لگتا ہے مولانا مارس کے لیے گفتگو کر رہا ہے، ہمارے لیے تو بات ہی نہیں کر رہا، ہم تو سب بہت اچھے ہیں، یہ تو کسی اور کو کہہ رہے ہیں مولانا، ہماری کمیونٹی میں تو ایسا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہت برا شوک دور ہے، آگ آگ ہاتھ میں ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، امام کی خدمت، رسول خدا کی خدمت میں، کہ رسول خدا فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں ایک نیکی، اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کہا تمہاری 50 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ جنگوں میں، ہم اتنے قریب، ہماری 50 نیکیاں، ان کی ایک نیکیاں۔ کہا ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، ایک نیکی کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو، نیکی کرو۔ آپ کتنی دیر آگ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں؟ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ذرا سا قطرہ گر جائے انسان جلتا ہے۔ اور نیکی کرنا آج کے دور میں ایسی ہے، دوسرے کو نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرنا سب سے مشکل ہے۔ اور یہی جو پہلی چیز ہے جو ہم اپنے امام کے لیے تیار کر سکتے ہیں، وہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی تشکیلات ہی کو ایسا نہیں کر رہے کہ جس میں ہم امام کو دعوت دیں، ہمارے گھر میں صبح اٹھ کے امام کو سلام ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہماری زندگیوں میں ایک عالم دین تھے، کہتے ہیں کہ میں پہنچا کاظمین، اور خدا ہم سب کو بھی کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ کہاں میں وہاں پہنچا، اور وہاں میں نے اندر یہ ذریعے سے توسل کیا امام سے کہ مجھے کوئی طریقہ ہو کہ میں وقت کے امام کی زیارت کر سکوں، کیا کروں ایسا کہ یہ میرے کام۔ کہتا ہے میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک بڑے اس زمانے کے عالم دین تھے، فقی تھے، اور وہ بیٹھے حرم کے ایک رواق، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایران سے آئے؟ کہہ رہے ہاں۔
تو کہتا ہے میں ان سے کہا کہ میرا پہلا دن ہے سفر کا، تو انہوں نے کہا میرا آخری دن ہے سفر۔ تو میں نے ان سے پوچھا اپنے سفر کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے جو بات کی وہ بالکل میرے سوال کے مختلف تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں آئے ہو، اگر چاہتے ہو تم امام کی زیارت کرنا، تشرف ہونا، تو یہ چند چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اس میں سے ایک انہوں نے یہ کہا کہ بہرحال جو ہے وہ زیارت آل یاسین جو ہے اس کو پڑھتے رہا کرو، اور ایک یہ کہا کہ ہر روز قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کر کر امام کو ہدیہ دو، کیونکہ جب تم امام کو تحفہ بھیجو گے تو امام اس تحفے کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس بھیجیں گے۔ اب یہ کتنا آسان سا کام ہے، مشکل کام ہے امام کو تحفہ دینا۔ روز قرآن کی آیتیں پڑھیں، اور ویسے بھی ایک مومن کو کتنی قرآن کی آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے۔ کیا فرمایا ہمارے چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، 50 آیتیں، یا 50 آیتیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، 50 آیتیں۔ بڑا آپ گھبرائیں نہیں، آپ آہستہ آہستہ شروع کریں، 5 سے تو شروع کریں، 10 یقیناً پڑھتے ہوں گے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، 5 10، اور امام زمانہ کو ہدیہ دیں۔ امام کو تو مولا آپ پڑھے، اس کا ثواب آپ کو ہدیہ کرے۔ امام کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے دیتے ہیں امام کو کہ جب ہم امام کو کچھ دیں گے تو امام ہمیں دیں گے۔ جب آپ مجھے کچھ دیں تو میں کچھ نہیں تو کم از کم آپ کو دعا تو دوں گا نا۔ ویسے بھی مولانا بیچارہ کیا دے سکتا ہے ایسے لوگوں کو، دعا ہی دے سکتا ہے وہ تو دعا تو دوں گا میں آپ کو۔ تو امام تو امام ہے، امام کے پاس تو کائنات کے سارے خزانے ہیں۔ جب ہم امام کو کچھ دیں گے تو ظاہر ہے وہاں سے بھی تو کچھ نہ کچھ، بہت کچھ آئے گا۔ تو اس کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک عادت بنائیں، ایک روٹین بنائیں۔ اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم عام آدمی سے مختلف ہوں گے۔ جب سارے لوگ اگر لائن میں کھڑے رہیں اور کوئی نہ دوڑے تو کبھی بھی کوئی قدم نہیں بڑھائے گا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے پہلا قدم آگے بڑھایا۔ جب آپ پہلا قدم آگے بڑھائیں گے تو قرآن بھی پھر یہی کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب سوال آیا کہ بھائی خدا کی مرضی ہے تو خدا ہی ہدایت نہیں دے رہا، تو علماء کہتے ہیں نہیں، یہ ہدایت ثانوی ہے، یعنی خدا کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اور خدا جب کہتا ہے قرآن میں کہ ہم جسے چاہے گمراہ کر دیں، تو ہر کسی کو نہیں کرتا، جو خود پیچھے ہٹتا ہے، غلط کام کرتا ہے، خدا پھر اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تو ہم ایک قدم آگے بڑھائیں اپنے امام کے لیے، امام کی طرف، اور عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم اس محرم کے بعد اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنے کمیونٹی میں، معاشرے میں تبدیلی لے کر آئیں۔ کم از کم اپنے گھر سے شروع کریں، کم از کم ایک پودا اپنے گھر میں لگائیں، اس کو پانی دیں، فضا کو سبز رکھیں۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، ایک گرینری پیدا کرنا، پولوشن ختم کرنا، یہ بھی ایک نیک کام ہے۔ اپنے گھر میں چیزوں کو چینج کریں۔ دعائے عہد 40 دن روایت ہے، جو پڑھتا ہے اور اگر وہ مر جائے تو ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو 40 دن کیا کوئی مشکل ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے دعائے عہد پڑھنے میں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے دعائے عہد پڑھنے میں؟ کوئی اتنا وقت تو نہیں لگتا دعائے عہد میں۔ جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا انسان موت۔ اور اگر چھوٹ جائے خدا نہ خواستہ اس ٹائم نہیں پڑھ پائیں، دن میں پڑھ لیں، نیت تو آپ کی ہے نا، خدا قبول کرے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، میں آپ کو بڑی بڑی چیزیں دے نہیں سکتا، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں ویسے بھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کو جب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے۔ جب آپ آہستہ آہستہ اس طرح بڑھیں گے، خدا خود بخود آپ کے اندر جو ہے وہ تبدیلیوں کو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ جب میرے پاس وقت نہیں ہے، بہرحال وقت تو ویسے بھی آج آخری تقریر ہے، اہل ذکر جو ہیں، جن کا قرآن بھی ذکر کر رہا ہے، جن کے لیے بیان بھی ہوتا ہے، اصل اہل ذکر اہل بیت ہیں، ائمہ علیہ السلام، انبیاء کے گھر ہیں، لیکن جو ان کی طرف بڑھتا ہے وہ بھی اہل ذکر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو نہج البلاغہ میں مولا متقیان فرماتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک مقام پر آتا ہے، اور مقام اس کا جب یقین سے آگے بڑھتا ہے، پہلے ورع، زہد، اور پھر وہ یقین پر آتا ہے، پھر یقین سے وہ
جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتا ہے اور وہ رضا کے مقام پر آنا شروع ہو جاتا ہے، خدا اس کے ذہن کو جو ہے وہ خود بخود اس قابل کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر سرگوشیاں نجوا آنا شروع ہو جاتا ہے، اس عالم کی گفتگو میں اسے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے ڈائریکشن ملتی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فجورہا و تقوا، ہم جس پہ چاہتے ہیں غلط اور جس پہ چاہتے ہیں تقوا جو ہے وہ اتارتے ہیں، مگر اپنے آپ کو پاک کرنا اور کامیابی اسی کے اندر ہے۔ تو ہم اس ذہن کو اس قابل کریں گے تو ہمیں یہ جو ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے وہ ہمارے ذہن پہ آئے گا۔ جب آپ کے موبائل میں بیٹری، اس کے اندر میموری خالی ہوگی تو ہی کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب اس میں میموری نہیں ہے، آپ تصویر بھی کھینچیں، بولا میموری فل ہے، تصویر بھی نہیں کھینچ سکتی۔ تو جب یہ ذہن خالی ہوگا دنیا کی محبتوں سے تو ہی وہ اوپر سے ڈاؤن لوڈ ہوگا جو خدا دینا چاہتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو خالی کریں دنیا کی محبتوں سے۔ اور آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے کہ یہ دل جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو، یہ قلب ہے ہی صرف خدا کے لیے۔ لیکن اگر اس دل میں کوئی اور ہے تو کہاں یہ دل آپ کے باڈی کو موومنٹ دے گا اور آپ عملاً کوئی کردار ادا کریں گے۔ آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں بہرحال جو ہے وہ مجھے جانا تھا سفر پہ، مسافرت پہ، تو میں نے کہا صبح پوچھوں گا استاد سے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات ہو رہی تھی تو میں سو بھی رہا تھا تو میری ٹانگیں کتابوں کی طرف تھی، تو کہا میں یہ پوچھوں گا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آیا یہ بے ادبی تو نہیں ٹانگوں کو کتابوں کی طرف، اور کہا میرے خیال میں ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ یہ آیت اللہ قاضی ہر وقت قبرستان کیوں بیٹھے رہتے ہیں، قبروں پہ کیوں بیٹھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں صبح جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے خود ہی کہا سفر پہ جانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور رات کو سوتے وقت کتابوں کی طرف ٹانگیں کر کے نہیں سویا کرو۔ کہا ان سب چیزوں کے لیے میں قبرستان میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ یعنی جب انسان اس وادی میں تفکر فکر کرتا ہے تو خدا یہاں کی ساری چیزوں کو دکھا دیتا ہے۔ ہم جتنا آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے دنیا اپنی حقیقتوں کو کھول دے گی ہمارے اوپر۔ ابھی ہم چھپے ہوا ہے سب، ابھی ہمیں دیوار سے اس طرف نظر نہیں آتا، اسی لیے ہم لوگ غصہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ ایک ذرا سی چیز پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سی چیز پہ انسان گناہ خدا نہ خواستہ کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آگے کا نہیں پتا آگے کیا ہے، لیکن جسے پتا ہو کہ اس کی اگلی منزل میں بہت بہترین پھل ہیں تو یہ چھوٹے موٹے میوے نہیں کھائے گا، اسے پتا ہے کہ اگلی منزل بہت حسین ہے۔ تو عزیزان محترم یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ویسے بھی اس میں دل لگانا عقل مند کی تعریف نہیں ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو ویسے گزاریں جیسے ہمارے مالک نے ہمیں کہا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں عہد کریں، ہم اپنے امام کی طرف پڑھیں۔ کربلا یہی دعوت دیتی تھی کہ جو تمہارے پاس تھا اسے چھوڑ کے تمہیں امام کے پاس آنا پڑے گا، اور ہر سال کربلا ہمیں یہی کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے اس میں تم نے اتنا نہیں ڈوبنا کہ جب تمہیں پھکارا جائے تو تم وہیں پھنس جاؤ، جب تمہیں بلایا جائے اتنا ہلکے کنیکشن ہو انسان کے، اتنے ہلکے ارتباط ہوں، کیونکہ یہ جتنے رابطے ہیں نا ماں باپ کا، اولاد کا، بہن بھائیوں کے، یہ جب رشتے، یہ رشتے اصلی رشتے نہیں ہیں، اصل رشتہ اس سے ہے، اصل رابطہ اس سے، اس رابطے کی وجہ سے یہ رابطے ہیں سارے۔ اب اگر یہ رابطے اس رابطے سے دور کر دیں تو کیا فائدہ ہے؟ اصل اس رابطے کو مضبوط کرتے ان سارے رابطوں کو اچھا کرنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں توجہ کرنی ہے۔ عزیزان محترم ہم مولا کو بہت مانتے ہیں، اپنے مولا کو بہت مانتے ہیں، مولا کے لیے ذکر بھی کرتے ہیں، فضائل بھی سنتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے مولا نے کیا کہا، ہمارے لیے کیا کہا۔ اتنی مشہور ہم سنتے رہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں، ایسے زندہ رہو۔ لیکن یہ بات ہم لوگ سنتے ہیں لیکن اپنے اوپر عمل کب کریں گے؟
ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے ملنا چاہیں، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں لو بھائی آ گیا پھر آ گیا، کب جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ. نہیں، ہماری پرسنالٹی کیسی ہے؟ اور کیا واقعی ہم دنیا چلے جائیں گے کہ لوگوں کو افسوس ہوگا، یا لوگ کہیں گے چلو بھائی چلا گیا فاتحہ ہی پڑھ گئے؟ کیوں؟ جبکہ امام کے ماننے والے کیسے ہیں؟ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے غدیر لکھی کتاب الغدیر، جو امام کے فضائل کو جمع کیا، کس مقام پر ہیں آپ سوچیں. کہ ایک اس زمانے میں صدام کا دور ہے، ظاہر ہے، جو ایک کوئی فوجی تھا، اس کا بیٹا شدید مریض ہو گیا، تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہاسپٹل میں رکھنا ہے، گھر لے جاؤ، اس کا وقت پورا ہے. اس نے علامہ امینی کو ایک لیٹر لکھا، نامہ، کہ میرا بیٹا شدید مریض ہے، ڈاکٹر جواب دے گئے ہیں، جس کو آپ مولا مانتے ہیں اور جس کے لیے آپ ہر جگہ جا جا کے لکھ رہے ہیں کتابیں، 30 سال لگے ہیں ان کو کتاب لکھنے میں، ہر جگہ سے جا کے انہوں نے فضائل جمع کیے. کہا جس کے لیے آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، میرے بیٹے کو اس مولا سے شفا دلا دے. علامہ امینی نے نامے کو پلٹا، بسم اللہ لکھی، اور کہا جاؤ، مولا نے تمہیں تمہارا بیٹا دیا. یہ کہہ کر خط ادھر بھیجا، ابا اٹھائی اور مولا کے حرم گئے، زیارت جامع کبیرہ پڑھی، اور مولا سے کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے، عزت رکھ لیجئے گا. یہی ہوا. دوسرے دن وہ شخص جو ہے وہ تحفے تحائف لے کر آ گیا کہ اس کے بیٹے کو جو ہے وہ شفا مل گئی. تو عزیزان محترم، ہم مولا کو اتنا مانتے ہیں، اور مولا ہماری زندگی میں سب کچھ دیتے ہیں، سب امام کا لطف ہے ہمارے اوپر، ان کی محبت ہے، ان کا نگاہ کرم ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن ہم سے بھی تو وہ کچھ مانگتے ہیں، ہم سے بھی تو ان کا تقاضا ہے. کیا ہم نے امام کو نہیں چھوڑ دیا اکیلا؟ مولا علی علیہ السلام کو کیا غم تھا سب سے زیادہ، کہ لوگوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا. جرداق مسیح اپنی کتاب جو اس نے لکھی، امام حالانکہ کرسچن ہے لیکن امام کی فضائل لکھتا ہے، کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مظلوم شخص ہے کہ جس کے مرنے کے بعد بھی اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آج آپ کے سامنے نہیں ہے دنیا میں کتنا بغض ہے، آج تک مظلومیت کتنی بڑی ہے امام کی. اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے دشمنوں نے تعصب سے فضائل چھپائے، اور محبت کرنے والوں نے جان کی خوف سے فضائل چھپائے، مگر ابھی بھی اتنے فضائل ہیں کہ کسی کی فضائل ہی نہیں ہے. اب لیکن ظاہر ہے ہم ان فضائل کو سنتے تو ہیں، لیکن اپنے وجود میں وجدان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ واقعاً میں امام علی سے عشق اور محبت کرتا ہوں، تو کیا میں اس مقام پہ ہوں جو مجھے مولا کہہ رہے ہیں، مولا دے رہے ہیں، مولا سے مل رہے ہیں. کیسی کیسی ہستیاں تھیں کہ جب امام کی خدمت میں جاتی تھیں، امام کو سلام کرتے تھے، امام کا جواب آتا تھا. کہ جب امام کو پکارا، اور امام کی ایک نگاہ کرم کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل گئی. عزیزان موت، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارا رابطہ امام سے کیسا ہے. یا صرف جب کوئی مشکل آتی ہے تو مولا وہ منت مان لیتے ہیں، منت دے دیں گے، یعنی ہم نے مولا کو صرف اپنی مشکل کے حل کے لیے رکھا ہوا. اچھی بات ہے، آپ مولا کو یاد کریں، منت مان، لیکن باقی زندگیوں میں امام کہاں ہے؟ گھر میں، کاروبار میں، پڑھائی میں، ایجوکیشن میں کہاں ہے امام سے توسل کتنا ہے؟ آپ اپنے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں امام علی سے کتنا توسل کرتے ہیں ہم لوگ، کتنا توسل ہے اپنی زندگی کے معاملات میں امام علی سے. کہتے ہیں کائنات کا امام ہے، لیکن ہم خالی ہیں، کھوکھلے ہیں، اندر سے خالی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم دور ہیں. امام ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم نے مغرب عشاء کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھی، امام کے پیچھے پیچھے گئے تو امام رک گئے. امام نے کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں. امام قریب آئے، امام اوپر سے لے کے نیچے دیکھنے لگے. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا ہے میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں، شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں. ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی گریے کر کر کے، ان کے شکم خوف سے کتنے
جو ہے وہ پیٹوں کے اندر لگے ہوئے ہوں گے. کہاں ہے ہماری زندگی میں ایسے گریے, ہمارا رونا؟ عزیزان محترم, امام کو پہچانے. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. موت تو سب کی آنی ہے, تو میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, لیکن اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو اس عالم میں کیا دیں گے امام؟ علامہ امینی جیسی ہستی کہ ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور لوگ لائنیں لگا کر جو ہے وہ مولا کے پاس جنت کی طرف جا رہے ہیں, اور امام ایک ظرف سے جام کوثر کا پلا رہے ہیں. اور جیسے ہی علامہ امینی آئے تو امام نے ظرف کو رکھا اور ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا اور کہا, امینی تم نے اس دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا, ہم اس عالم میں تمہارے چہرے کو روشن کریں. یعنی کام کیا نا کچھ, تو ہم بھی اپنے ظرف میں, اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے امام کے لیے کچھ کریں, کچھ چیزوں کو کریں, عملاً پریکٹیکل کریں. عزیزان محترم, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھو میں کچھ اور سناؤں گا آپ کو اتنے دن تک, لیکن جو بہرحال ویسے سنتا ہی رہتا ہے انسان بہت ساری چیزیں. اب تو وہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یوٹیوب ہے, آپ کا جو دل چاہے سنیں, صبح شام سنیں, لیکن ہمیں بھی بہرحال وہ سنانی ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام سننا چاہتا ہے. امام کے درد کو سمجھیں. امام نہج البلاغہ میں اپنے اس درد کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں چلنے کو, کبھی تم کہتے ہو سردیاں ہیں, کبھی تم کہتے ہو گرمیاں ہیں. آج ہمارے پاس بھی تو وہی بہانے ہیں کہ آج یہ مسئلہ ہے, کل وہ مسئلہ ہوگا, آج یہ مشکل ہے, کل وہ مشکل ہوگی. امام کیا کرے اب؟ امام تک کیسے پہنچے؟ عزیزان محترم, یہ سوالیہ نشان ہے جو میرے اپنے دل پر ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا امام کو. اور یہی وہ ایام ہے کہ جہاں ہم آمادہ ہوتے ہیں, ہمارے ذہن آمادہ ہیں امام کی طرف. اور آپ یقین کریں دنیا کا کوئی نظام نجات نہیں دے سکتا سوائے نظام الہی کے. خدا جانتا ہے کہ مخلوق کو کیسے نجات دینی ہے, اور خدا ہی کا نمائندہ آئے گا. چاہے وہ دنیا کے سارے سسٹم فیل ہو گئے, سوشلزم, کیپٹلزم, کمیونزم, سب ناکام ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. آپ کے سامنے دنیا کے حالات کیسے ہیں, دنیا کا اقتصاد تباہ ہو گیا ہے, دنیا خود اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. یہ وائرس, یہ بیماری, یہ سب فطرت کے ساتھ کھیلنے کا نتیجہ نکلا ہوا ہے. دنیا کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے, انسانیت کو مارا جا رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, عزتیں پامال ہو رہی ہیں, نفس کچلے جا رہے ہیں. کون نجات دے گا؟ کون دے گا سوائے ایک کے جو اللہ کا نمائندہ ہے, اور وہ اللہ کا وعدہ ہے, اور خدا اپنے وعدے سے تخلف نہیں کرتا. انا حزب اللہ هم الغالبون, اللہ ہی کا گروہ ہے جو غالب آ کے رہے گا. ہمیں اس دن کے لیے تیار ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر کربلا برپا ہو اور ہم حل من ناصر کی صدا سنیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائیں. عزیزان محترم, میں بہت آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے خشک گفتگوؤں کو بڑے حسن و ذوق کے ساتھ جو وہ چند دنوں میں ملاحظہ کیا. اور میں بہرحال خدا کی بارگاہ میں خطا کار ہوں اور اپنے امام کے آگے بھی شرمندہ ہوں کہ جو مجھے بیان کرنا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکا, جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا نہیں کر سکا. ویسے بھی ہم جو بھی کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے. عزیزان محترم, ہم تو چند دن بہرحال یہ گریہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے, مگر وہ بیمار کہ میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ 5 گریے مشہور ہیں, 5 گریے گناہ ہیں دنیا کے اندر. پہلا حضرت آدم ہے جنہوں نے بہت گریہ کیا, بہت گریہ کیا. دوسرا گریہ حضرت یعقوب کا گریہ جو اپنے بیٹے یوسف کے غم میں کرتے. تیسرا حضرت یوسف کا اپنا گریہ. چوتھا گریہ ہماری شہزادی حضرت سیدہ کا گریہ کہ جو اتنا گریہ کرتی رہی. پانچواں گریہ سید سجاد کا گریہ. کتنا گریہ کیا. بڑی مماثلت ہے
حضرت سیدہ میں اور امام سجاد میں، یہ بھی گریا کرتی رہیں اور یہ بھی گریا کرتے رہے۔ گریا کیسا تھا کہ جب بی بی گریا کرتی تھی تو مدینہ کے لوگ کہتے تھے نا کہ ابن الحسن فاطمہ سے کہیے یا دن میں گریا کرے یا رات میں گریا کرے۔ اللہ، بی بی کیا فرماتی ہیں، اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑھی کہ اگر روزے روشن میں پڑتی تو تاریخ ہو جاتا۔ ہاں، اور ایک سید سجاد کا گریا ہے۔ کہا مولا کیوں اتنا گریا کرتے؟ کربلا کو ختم ہوئے زمانہ ہو گیا۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ امام سجاد کے لیے کہا جاتا ہے، امام زمانہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو روتے ہیں، یہ خون کے آنسو کیسے نکلتے ہیں؟ تو اس عالم دین نے رومال اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے اور ہٹایا، کہا کہ خون کے آنسو تو ہم رو سکتے ہیں، وہ سید سجاد تھے جو اپنے سامنے یہ سب دیکھتے رہے۔ ہاں ذاتارن محترم، امام جب پانی آتا تھا نا، امام پانی کو دیکھ کے گریا کرتے تھے اور اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے۔ جب کھانا آتا تھا تو کھانے کو دیکھ کے گریا کرتے تھے کہ میرے بابا کو بھوکا پیاسا مارا۔ امام کا خادم کہتا ہے کہ ہم نے امام کے لیے بستر لگاتے تھے مگر امام بستر پہ نہیں سوئے، زمین پہ سوتے تھے۔ کہا مولا کیوں نہیں؟ کہا میں کیسے سہوں کہ جب میرے باپ کو اس طرح کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ہاں آزادار میں امام کے بڑے غم ہیں، امام نے خود اپنے غموں کا اظہار کیا ہے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ ہمیں کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ گھوڑوں پر بغیر زینوں کے اور اونٹوں پر بغیر مہاروں کے سوار کر دیا گیا، اور نیزوں پر ہمارے پیاروں کے سر تھے، اور جب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو نیزوں سے ہمارے سروں کو جو ہے وہ کوڑا جاتا۔ ہاں زادارن محترم، ہم امام کے غم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ تصور کریں کہ امام کی اس دن کا، اس مغرب کی نماز کا جو امام نے ادا کی تھی، روز عاشورہ گزرنے کے بعد جب پہلی مغرب آئی ہوگی تو کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ خود تصور کریں کہ سید السجاد نے خدا کی بارگاہ میں جو سجدہ کیا ہوگا، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ علی اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، قاسم چلے گئے، بابا چلے گئے، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ تو پروردگار ساری حمد و ثنا تیری ہے۔ اللہ، کیا قربانی ہے، کیا سختیاں ہیں۔ امامت کا پہلا سوال دیکھیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے کیا کرتی ہیں کہ بیٹا سجاد خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے۔ ہاں زاداران محترم، کس طرح کہتے ہیں مقاتل کہتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا، خیموں کی طرف آئے، امام بیمار ہیں بستر پر، مگر بی بی زینب نے آ کر اپنے وقت کے امام کو بچایا ہے۔ کہا اس کو اگر کچھ کہا تو مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ کہا اچھا یہ بیمار ہے، بیمار کیا کرے گا، چھوڑا۔ مگر کس طرح اس بیمار کو کوچا اور بازاروں میں پھرایا گیا، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، مقتل کہتا ہے کہ گلے میں توق ہے۔ ایک جگہ امام گزرے، امام کا کوئی جاننے والا ملا، امام نے اسے کہا تیرے پاس رومال ہے؟ کہا کیوں؟ کہا توق کی خاردار گردن میں زخم کیے دیتا۔ اللہ، یہ وہ زخم تھے کہ جو آخری زندگی تک امام کے ساتھ رہے۔ ہاں زاداران محترم، یہ ایام بڑے سخت ایام ہیں ہمارے لیے، ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اغیار کا مجمع ہو اور اہل حرم ساتھ ہوں اور امام وہ بھی امام ہو۔ کس طرح امام نے برداشت کیا کوفہ اور شام کا منظر۔ امام سے جب پوچھا گیا مولا کربلا میں کون سا واقعہ آپ کے لیے سخت تھا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے، حضرت عباس کے بازو؟ نہیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ یہ شام میں کیا ہوا ایسا، کیا ہوا؟ ہاں زادہ رحمتم، جب یہ شام پہنچے ہیں تو شام میں کہتے ہیں
ایک منادی ندا خوشی کا سما ہے، عید کا سما منایا گیا شام میں. لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر آئے کہ باغی آ گئے ہیں، باغیوں کے اسیر آ گئے ہیں، ہم نے انہیں مار دیا ہے اور ان کو اسیر بنا کر لائے. اور کہتے ہیں بازار شام میں اتنا عرصے کھڑا رکھا گیا کہ جب تک لوگ جمع ہو گئے. اور لوگوں نے بھی کیا ظلم کیے، لوگوں نے پتھر مارے، اور بعض کہتے ہیں کہ آگ امام کے سر پر پھینکی گئی کہ امام کے عمامے کو جلا دیا گیا. یہ کم ستم تھے. اس سے بڑا ستم یہ تھا کہ ان شامیوں کی نگاہیں اہل حرم پر تھی، پھوپھی پر اور ماؤں پر اور بہنوں پر تھی. یہ سید السجاد سے برداشت نہ ہوا، اسی لیے امام کہتے رہے ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. راوی کہتا ہے کہ میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ بڑے عید کا سما ہے. کہا یہ کیسا ہے؟ کہا اسیر آئے ہیں. کہا جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا یہ جو نیزوں پر چہرے ہیں یہ تو جانے پہچانے ہیں. ماننے والا تھا نا. جب اس نے امام کو دیکھا، امام تک پہنچا، امام نے کہا یہ وقت اس باتوں کا نہیں، تیرے پاس کچھ دھرم دینار ہیں. کہا یہ جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں ان کو دے، اور کہے کہ نیزوں کو تھوڑا آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں نیزوں پر ہو، میرے اہل حرم پر نہ ہو. اللہ اکبر. سید السجاد کا غم، نہ جانے دربار شام کی میں مصیبتیں آپ سے پڑھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. بس ایک مصیبت ہے دربار شام کی، اگر سن سکتے ہیں تو سنیں کہ امام کو مخاطب کر کے جب اس نے پوچھا، امام نے خطبہ بھی جو بیان کیا، وقت نہیں مگر امام بتا رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو غارت کر کر شہید کیا گیا، جسے جو ہے وہ جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا اور اسے تنہا اس طرح مارا گیا. امام اپنی تعریف مجھ سے کر رہے ہیں، میں کس کا بیٹا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں. مگر اسی دربار میں یزید ملعون نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی رکھی تھی اس سے ان لبوں پر لگائے. اللہ، میں تو لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا کہ جن لبوں کو رسول ہر وقت چومتے رہے ہوں، اس پر وہ ملعون شراب نوش کرتا رہا اور جو ہے وہ سر مبارک امام حسین کو اس لکڑی سے جو ہے وہ توہین کرتا رہا. نہ جانے امام نے کس طرح برداشت کیا ہوگا. ہاں آزادان محترم، بس وقت ہوا. اگلی مصیبت ہے سجاد کی، بڑے غم ہے امام کے. ہم کیا بیان کریں کہ شام کے زندان کی جو کل میں نے مصیبت پڑھی آپ کی خدمت میں، وہ تو بی بی سکینہ کی مصیبت تھی نا. اب امام کی مصیبت تو دیکھیں کہ امام اپنی اس چھوٹی سی بہن کو اسی کرتے میں زندان میں دفنا کے آ گئے. وہی جلا ہوا کرتا، وہی اس غموں سے اٹا ہوا کرتا. نہ جانے کس طرح سید السجاد نکلے ہیں، نہ جانے کس طرح یہ کارواں پھر لٹا ہوا پلٹا ہوگا، نہ جانے کس طرح یہ دوبارہ مدینہ میں آئے. بعض بیان کرتے ہیں کہ امام کے اپنے چچا امام کو پہچان نہ پائے. امام اتنے ضعیف ہو گئے تھے اس حادثے کربلا کے بعد. ہاں زادان محترم، وقت گزر گیا، امام کا دور آیا، امام کے اوپر بھی سختیاں آئیں، امام کو بھی زہر دیا گیا اور امام بھی شہید ہو گئے. وقت غسل میرا 5واں امام، جب امام کو غسل دیتے ہیں تو راوی بیان کرتا ہے کہ امام کے بدن پر سیاہ نشان تھے. ان سیاہ نشانوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تھے؟ کہا رات کی تاریکی میں بابا غریبوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے، پیٹھ پر نشان پڑ گئے. اللہ اکبر، غربت ہے. ہاں امام، جنت البقیع آج ویران ہوگا. جنت البقیع میں ظاہر نہیں ہے اس طرح کہ جس طرح ہونے چاہیے. یہ غربت ہے امام سجاد کی کہ وہاں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تاریک ہے، اسی زندان کی طرح. اور شاید یہی ہو امام سجاد اپنی بہن کو پیغام دینا چاہتے ہوں کہ میری بہن جس طرح تمہارے زندان میں تاریکی تھی، میری قبر پہ بھی آج تک ویسی ہی تاریکی ہے. ہاں زادان محترم، میں کہوں گا امام کو غسل کفن دیا گیا، امام کو مدینہ میں بڑے آرام سے دفنایا گیا. میں کہوں گا یا امام باقر،
آپ کو بھی بڑا غم ہوا. یقیناً آپ نے اپنے بابا کی گردن کے زخم بھی دیکھے ہوں گے, آپ نے تازیانوں کے نشان بھی دیکھے ہوں گے, لیکن آپ اپنے بابا کو بڑے آرام سے دفنا دیا. مگر لا یومو کا حباب اللہ, اے میرے مولا, آپ کے بابا نے نہ جانے کس طرح اس کربلا میں جو 3 دن وہ بدن کربلا کی خاک کو کھاتا رہا. جب 3 دن بعد امام سجاد پہنچے ہیں نا, تو ایک ایک قبروں کو دفنایا, نشانیوں کو بتایا یہ اس کی قبر ہے. جب دور بنی اسد نے کہا کہ یہ کس کا بدن ہے, کہا تم جاؤ چھوڑ دو, اسے میں اکیلا دفناؤں گا, کچھ اور لوگ آئے ہیں میں ان کے ساتھ دفناؤں گا. کس کا بدن ہے؟ یہ سر بریدہ بدن ہے. بدن پہ زخم کے نشان اتنے ہیں کہ کہتے ہیں امام نے بڑے آرام سے نیچے سے جنازے کو اٹھایا ہے کہ بدن زخموں کی وجہ سے چور چور ہو چکا. پھر اس کو قبر میں دفنایا, پھر اس کو چھپایا, اور پھر قبر پر کیا لکھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے, جسے پیاسا مارا گیا, جسے بھوکا مارا گیا. آزادانہ محترم, یہ امام سجاد جانتے ہیں کہ کس طرح میرے بابا کو روز عاشورا پیاسا اور بھوکا مارا گیا, اور امام بیماری کی حالت میں خیموں میں رہے اور کچھ کر نہ سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار جہاں بھی ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جہاں پروردگار عزاداری مشکل اس وائرس کی وجہ سے بہت جگہوں پر عزاداری محدود ہو گئی ہے, مشکلات ہے, پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا سید سجاد کا پروردگار اس بیمار کا واسطہ, اس بیماری وبا کو دنیا سے دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں جس بیماریوں کی وجہ سے بھی, اور خاص طور پہ اس بیماری کی وجہ سے, ان کو سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی ہیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں اس میں کامیابی عطا فرما. آپس میں مسلمانوں کو اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. جو فرقے واریت کو ہوا دے رہے ہیں انہیں ان فتنوں میں خود کو نابود ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما, اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار جو بھی جہاں بھی جلوس مجلس ماتم میں اپنی خدمت کر رہا ہے, یہاں پہ بھی جس نے بھی ان دنوں میں اپنی نوکری ادا کی, چاہے وہ میڈیا والے ہوں, ساؤنڈ والے ہوں, اسکاؤٹ والے ہوں, مینجمنٹ ہو, انجمن ہو, چاہے وہ پولیس والے ہوں, یا جتنے بھی سیکیورٹی والے جو بہرحال ابھی بھی جلوس کے لیے حفاظت کر رہے ہیں, پروردگار جہاں جہاں بھی جو ان ایام میں اپنی نوکری ادا کر رہا ہے ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. پروردگار ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اگر پروردگار تو راضی ہے اور حالات ایسے ہیں تو ہمیں اربعین امام حسین پر امام حسین کی زیارت کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمیں عزاداری کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے ہر عمل سے اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کتابوں کو جو ائمہ نے ہمارے درمیان میں چھوڑی انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما. ہمارے جوانوں کو گناہوں سے, برائیوں سے, نشوں سے, ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں جو بہن بیٹیاں جوان لڑکے بیٹھے ہیں ان کے لیے بہترین نظام اپنی بارگاہ سے انہیں عطا فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں, گناہگار ہیں, مگر تیرے ان بہترین بندوں کے چاہنے والے ہیں. پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کا, ان ایام کا, پروردگار
اگر ہمارے سے کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اسے اپنی بارگاہ سے درگزر فرما۔ پروردگار ہمیں روز قیامت حضرت رسول خدا کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ان کی بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وقت کے امام کے لیے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اندر ان صلاحیتوں کو جو 313 میں ہیں انہیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کو حضرت سیدہ اور زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے چادر ان کے حجاب کو محفوظ فرما۔ پروردگار بہرحال یہ ایام گزر جائیں گے، لیکن پروردگار ہمیں اپنی رحمتوں سے جو تو نے ان ایام میں ہمیں عطا کی ہیں اس سے محروم نہ فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔